ہم اپنی سیریز کی طرف چلتے ہیں۔ آج اس کا ایپیسوڈ 3 ہے اور ہم اس میں ڈیفرنٹ سٹوریز دیکھ رہے ہیں، واقعات دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہم جنت کے راستے کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے، اور دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس راستے کا راہی ہے۔ آخرت میں تو جا کر رزلٹ ہی نکلنا ہے، لیکن جیسے دنیا میں کوئی امتحان دے رہا ہوتا ہے نا، وہ جو اسٹوڈنٹ کر رہا ہوتا ہے اپنا پیپر، تو اس کو کرتے ہوئے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ پاس بھی ہوگا یا نہیں، بہت زبردست نمبر آئیں گے یا فیل ہوگا، یا کیا معاملہ ہوگا، اس کے پیپر کرنے کے طریقے سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس راستے کا راہی ہے، کس راستے کا مسافر ہے۔ تو آج بھی ہم جنت کے راستے کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ راستہ کیا ہے۔ میں سوچتی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی کہ دائیں طرف ایک گھر میں شاید کوئی شادی ہے، بہت ہنگامہ سنائی دے رہا تھا۔ ایک نوجوان عورت حجاب میں تنہا ایک کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلتا ہے اور ایک ادھیڑ عمر کی عورت اندر داخل ہوتی ہے۔ لائبہ بیٹا، تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ نیچے آؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ نہیں چاچی، میں یہاں ٹھیک ہوں، مجھے یہ لاؤڈ میوزک، ناچ گانے، یہ مرد عورتیں سب اکٹھے بیٹھے ہوئے، یہ سب پسند نہیں ہے۔ کیوں بھائی، تمہاری تو عمر ہے۔ لائبہ مسکرا دی اور بڑے اطمینان سے بولی، چچی، قرآن نے بہت کچھ سکھا دیا ہے، اب ان چیزوں میں دل نہیں لگتا۔ بھائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے سے تو منع نہیں کیا، اور یہ کیا تم نے حجاب کسا ہوا ہے؟ ساری لڑکیاں ہیئر سٹائل بنوا رہی ہیں اور تم گھر کی شادی میں ہی حجاب پہنے بیٹھی ہو۔ چچی، جو اللہ کا حکم ہے اس میں ہمیں تو مجال نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کچھ کہیں، وہ ان کا عمل ہے۔ ارے بیٹا، آگے ساری عمر پڑی ہے یہ حجاب وجاب کرنے کی، ابھی تم جوان ہو، چھوڑو یہ سب، کچھ پتہ نہیں کن کی باتوں میں آ گئی ہو، پتہ ہے کتنی بڑی عمر کی لگتی ہو، لگتا ہی نہیں کہ تم صرف ایک بچی کی ماں ہو، دادی اماں لگتی ہو پوری۔ وہ ایک دم ہنستی، یوں لگتا تھا اس کو چچی کی باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ بغیر کوئی غصہ کیے ہوئے بڑے پرسکون ہنستے ہوئے بولی، چچی، کیا میں لوگوں کو کچھ دیر کے لیے راضی کرنے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض کر دوں؟ ارے تمہیں یہ کون کہہ رہا ہے؟ تم سے بحث اب کون کرے؟ ویسے تم یہ کر کیسے لیتی ہو؟ میں تو اس عمر کو بھی پہنچ گئی، تب بھی یہ حجاب وجاب مجھ سے نہیں ہوتا، گھٹن ہونے لگتی ہے۔ لائبہ نے قریب رکھے ہوئے قرآن کو اٹھایا اور بولی، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، یہ ہے جو جنت کے راستے کو آسان کر دیتی ہے۔ میں اس کی باتوں سے بڑی متاثر ہوئی۔ واقعی حدیث میں بھی ہے کہ قرآن کا علم لینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کی راہوں کو، جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اس سارے ماحول میں اس نوجوان لڑکی کی ثابت قدمی سے میرا دل بڑا خوش ہوا، اور واقعی جب قرآن کسی کی پشت پناہی کے لیے کھڑا ہو جائے تو کون پھر اس کو ہلا سکتا ہے۔ اس قرآن نے اس لڑکی کو وہ طاقت دے رکھی تھی کہ ایسے ماحول میں بھی وہ چٹان کی طرح کھڑی تھی۔ میرے دل سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی تھی، کیونکہ واقعی اس ماحول میں دین کے احکامات پر عمل کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر اس کے ساتھ قرآن نہ ہوتا تو شاید یہ ہار جاتی، شاید یہ ہار مان جاتی اپنے خاندان والوں کے سامنے۔ اچھا بھائی، تمہاری یہ ملانی والی باتیں میری تو سمجھ سے باہر ہیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہنے والی تھی کہ اس لڑکی کا شوہر اندر داخل ہوا۔ لائبہ کی چچی فواد کے رشتے میں خالہ لگتی تھی۔ فواد کو دیکھ کر بولی، لو میں چلی، تم ہی سمجھاؤ اس کو۔ آنے والے نوجوان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمایاں تھے۔ اس کی خالہ تو چلی گئی، مگر وہ جیسے غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی وہ سنانی شروع کی کہ خدا کی پناہ میں دیکھ رہی تھی، یہ نوجوان لڑکی صرف اتنا کہتی تھی، مگر میرا کیا قصور ہے؟
صرف یہی کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو پورا کر رہی ہوں؟ کیوں یہ حجاب پہن رہی ہوں؟ کیوں آپ کے بھائی کی شادی میں لوگوں کے سامنے ناچ نہیں رہی؟ کیوں آپ کے دوستوں سے ہنس ہنس کر باتیں نہیں کر رہی؟ وہ بولا، تمہاری ان کلاسوں نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ میں نے آگے پیچھے بہت برداشت کیا، مگر اب میرا ایک ہی بھائی ہے، اس کی شادی میں یہ تم نہیں کر سکتی۔ تم خوشی نہیں منا رہی، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ بولی، مگر خوشی منانا کیا یہی ہے؟ بس مجھے لیکچر مت دو۔ جب سے تم نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے میرا تو جینا حرام ہو گیا ہے۔ نہ گھر میں میوزک چل سکتا ہے، نہ مووی چل سکتی ہے، نہ گاڑی میں میوزک ہے۔ خود ہی چیزوں کو حرام بنایا ہوا ہے تم نے۔ سینما جانا تم نے بند کر دیا ہے۔ لے دے کے یہ کلاسیں۔ ہمارے پورے خاندان میں کوئی ملانی نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں کرتا، سب نارمل ہیں۔ ہم بھی کوئی برے مسلمان نہیں ہیں، مگر تم نے تو پتہ نہیں یہ کیا شروع کر دیا ہے۔ تم دیکھو تو صحیح، خود کو عجیب سی مخلوق لگتی ہو۔ یہ حجاب، عبائے، چادریں، ایکسٹریمسٹ ہو گئی ہو تم۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میرا حکم مانا تمہارا فرض ہے، اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ چھوڑو یہ سب حجاب اور چادریں۔ میرا بھی دل چاہتا ہے تم میرے دوستوں کی بیویوں کی طرح ماڈرن نظر آؤ، اپ ٹو ڈیٹ نظر آؤ۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے دیکھو ملانی چلی آ رہی ہے۔ یہ تو نہیں دین کہتا کہ انٹرٹینمنٹ ہی چھوڑ دی جائے۔ اس شخص کی یہ باتیں میرا دل چیر رہی تھی، مگر وہ نوجوان لڑکی ایسے مضبوط جمی ہوئی تھی جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سوچ سکتی تھی اس کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، اور وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ اس کا شوہر بولے چلا جا رہا تھا، چیخ رہا تھا، گویا اس کے اندر ایک لاوا ہے جو باہر آنا چاہتا ہے اور بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ساحر کی بیوی دیکھو کتنی اسٹائلش لگتی ہے، زبردست، جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ کل اس نے اتنا زبردست ڈانس کیا، مزہ آ گیا، بہت انجوائے کیا سب نے۔ پرائے لوگ میرے بھائی کی شادی میں خوش ہوں اور میری بیوی، اس کا اسلام ہی ختم نہیں ہوتا۔ کتنی تکلیف دہ باتیں تھیں۔ وہ اگلے 15 منٹ غصے میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا، اور آخر میں یہ کہتا ہوا باہر نکل گیا کہ مجھے تو تم میں اب کوئی اٹریکشن ہی نہیں لگتی۔ بیٹی کا خیال نہ ہوتا تو کب کا میں تمہیں فارغ کر چکا ہوتا۔ تم اب میرے کسی کام کی نہیں رہی۔ اس کی باتیں گویا بجلیاں تھیں جو لائبہ کے دل پر گزری۔ ایک بیوی کے لیے شوہر کی محبت، اس کی توجہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اس کی سپورٹ ہو تو وہ ساری دنیا سے بے پرواہ ہو جاتی ہے، مگر یہاں تو وہی مخالف تھا جس کو سہارا بننا چاہیے تھا۔ وہ کمرے سے نکلا تو لائبہ نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی، یا اللہ، تیرا دین تو واقعی اجنبی ہو گیا۔ جیسے یہ اجنبی تھا اسی طرح آج ہو گیا ہے۔ پھر وہ آنسو اس نے جو نہ جانے کب سے روکے ہوئے تھے تیزی سے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے، یوں لگتا تھا برسات کی جھڑی لگ گئی ہے۔ وہ دھیمی سی آواز میں بولی، یا اللہ، میں تو بہت کمزور ہوں، تو مجھے تھام کے رکھنا، کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ میں ان سب میں اجنبی ہو گئی ہوں، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا، خوشخبری ہو اجنبیوں کے لیے پیاری بہن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ مبارک ہو، خوشخبری ہو ایسے اجنبیوں کے لیے، تم کو مبارک بات دی گئی ہے۔ یاد رکھنا، تمہارے جیسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی ہے۔ تم کیوں غم کرتی ہو؟ مگر میری آواز اس تک کہاں پہنچ سکتی تھی۔ وہ بولے چلی جا رہی تھی، یا اللہ، میں کیسے ان کو بدلوں، کیسے ان کو سمجھاؤں، میں کیا کروں؟ اور یہی باتیں، روز تانے، روز تکالیف، ہرٹ کرنے والی باتیں سننا، مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہیں میں ہار نہ مان جاؤں۔ میں نے دیکھا قریب بیٹھے ہوئے فرشتے اس کے آنسوں بھی لکھ رہے ہیں۔ لگتا ہے قیامت کے دن یہ بھی اس کے میزان میں کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ اس کی آہیں بھی لکھ رہے ہیں، اس کے بول بھی لکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے اجر کے پہاڑ لکھ رہے ہیں۔ میں حیران ہو گئی، اتنے بڑے بڑے اجر کے پہاڑ اس کو صرف اتنا سہ سہنے پر مل رہے ہیں۔
یہ اجر دیکھ کر اب تو مجھے لائبہ کے گھر والوں کی مخالفت کچھ بھی بڑی چیز نہیں لگ رہی۔ کچھ باتیں ہی تو تھی، بے شک کڑوی تھی، بے شک بہت تکلیف دہ تھی، مگر یہ سننے پر اس کو جو اجر مل رہا تھا یہ مہنگا سودا نہیں تھا، یہ تو بہت نفع کا سودا کر رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ لائبہ نے جلدی سے آنسو پونچھے اور بولی، کون؟ میں کرن۔ آ جاؤں؟ آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ ایک دبلی پتلی تقریباً لائبہ کی عمر کی نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی، سلام کیا اور لائبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی، کیا تم رو رہی تھی؟ وہ بولی، نہیں۔ ساتھ ہی اس کے گالوں سے آنسو تیزی سے ٹپکنے لگے۔ کرن بولی، میں سمجھ گئی، ضرور فواد بھائی نے پھر کچھ بولا ہوگا۔ دیکھو لائبہ، تم مجھ سے حوصلہ نہیں لیتی۔ جس دن سے میں مسلمان ہوئی ہوں سب پیارے رشتوں سے ایک ایک کر کے جدائی ہو گئی، سب نہیں چھوڑ دیا، شوہر کیا، بہن بھائی کیا، اور تو اور ماں باپ نے بھی فون اٹھانے بند کر دیے۔ اگر چلی جاؤں ان کے گھر تو دروازہ تک نہیں کھولتے۔ شوہر نے تو اگلے دن ہی ڈائیورس کے پیپر بھیج دیے تھے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میرا 3 سال کا بیٹا، دیکھا ہے کیسے مجھ سے چھین لیا کہ تمہاری پرچھائی بھی اس پر نہ پڑے۔ دیکھو میں بھی تو اس کے بغیر رہ رہی ہوں، مجھے اپنا بیٹا اتنا یاد آتا ہے، مگر کیا کروں؟ یا تو یہ دین لے لوں یا اولاد، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ جو بھی ہو، جو بھی مجھے چھوڑ دے، کوئی رشتہ بھی میں نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ جس کو مجھے چھوڑنا ہے وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن میں نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب تک میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے کسی کی ضرورت نہیں، مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، بس وہ مجھے نہ چھوڑے، باقی سب چھوڑ جائیں۔ جانتی ہو میرے سگے بھائی نے مجھے کیا کہا؟ بھائی نے کہا، آج کے بعد ہمیں اپنی شکل نہ دکھانا، یا اس نئے دین کو چھوڑ دو تو میں تمہارا بھائی ہوں، ورنہ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ بہنیں جو دوستوں سے بھی زیادہ قریب تھی، انہوں نے کہہ دیا ہمارے بچوں پر برا اثر پڑے گا، اس لیے ہمارے گھر نہ آیا کرو، نہ ہی رابطہ رکھنے کی کوئی ضرورت ہے۔ بابا سے تو امید تھی کہ وہ تو لبرل ہیں، شاید وہ مجھے ایکسیپٹ کر لیں، وہ میری بات سن لیں، مگر وہ بھی اس معاملے میں بہت سخت ثابت ہوئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تم آج سے ہماری بیٹی نہیں ہو، پھر بھی میں برداشت کر رہی ہوں۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ لائبہ نے اس کو گلے لگا لیا، دونوں اپنے اپنے غم لیے ہوئے ایک دوسرے کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بولے جا رہی تھی، ماں کا رشتہ ہر رشتے سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے، مگر میری تو ماں نے بھی کمپرومائز کر لیا۔ میری تو ماں نے بھی آج تک ایک کال کر کے مجھ سے نہیں پوچھا کہ تم کس حال میں ہو، کہاں رہتی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہے، کھاتی کہاں سے ہو۔ لائبہ، میرے پاس تو سوائے اللہ کے کسی کا سہارا نہیں، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ میرا دل اس کی باتیں سن کر رو دیا۔ ایک عورت ہو کر یہ سب برداشت کرنا۔ پھر وہ بولی، سب کچھ انسان برداشت کر لیتا ہے، مگر جب اپنے دل چھلنی کر دیں اور دل چھلنی کر دینے والی باتیں کہہ دیتے ہیں تو برداشت نہیں ہوتا۔ وہ رشتہ جو آج تک محبتیں نچھاور کرتا تھا، وہ سب رشتے جن سے محبتیں ملتی تھیں، ان کے منہ سے اپنے لیے زہر سننا برداشت نہیں ہوتا۔ پھر وہ بولی، اور تو اور لائبہ، جب دوستوں نے دیکھا کہ اس کا مالدار خاندان اب اس کے ساتھ نہیں تو وہ بھی چھوڑ گئے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے صحابیات یاد آ گئی۔ کیا یہ وہی دور نہیں چل رہا؟ کیا آج بھی لوگ ستائے نہیں جا رہے اس دین کو اپنانے پہ؟ یہ لوگ تو خود کو 21ویں صدی کے ماڈرن لوگ کہتے ہیں، مگر ان کی سوچ تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے مکہ کے کافروں کی تھی، جب ام سلمہ سے ان کا بچہ چھین لیا گیا تھا۔ جب ان کے شوہر ہجرت کر کے چلے گئے تھے تو ان کے اپنے قبیلے والوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔
ام سلمہ کو ان کے قبیلے نے رکھ لیا اور ان کے بیٹے سلمہ کو ابو سلمہ کے قبیلے نے لے لیا کہ ہم بھی اپنا بچہ اس عورت کے پاس نہیں چھوڑتے، یہ ہماری نسل ہے۔ وہ کہتی میں 1 سال تک ایک ٹیلے پر جا کر بیٹھ جاتی تھی اور روتی ہی رہتی تھی سارا دن۔ کیا آج بھی وہ دور نہیں چل رہا؟ سالوں کی گنتی بدل گئی مگر لوگوں کی سوچ نہ بدلی۔ واقعی اس دور میں دین پر چلنا ہاتھ پر انگارہ لینے کے برابر ہے۔ جو عمل کرتا ہوا نظر آئے اللہ کے دین پر، اس کو لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی اجنبی مخلوق کہیں سے اتری ہے، اور باقی سب نارمل کہلاتے ہیں۔ یہ لوگ اب نارمل لگتے ہیں جو دین اسلام قبول کر لیں، اس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اب ہمارے کام کا نہیں رہا۔ واقعی جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، اس راستے میں تانے بھی ہیں، پیاروں کی طرف سے اذیتیں بھی ہیں، دل کو چھلنی کر دینے والی باتیں بھی ہیں، محبتوں کا منہ موڑ جانا بھی ہے، مگر اس سب کے بعد بھی ایک انسان جیت جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ محبت مل جاتی ہے جس کا کوئی مول نہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت۔ وہ اس رب کی نظروں میں کتنا پیارا ہو جاتا ہے، جب ساری دنیا اس کو ٹھکرا دیتی ہے تو وہ مالک اس کو اپنا لیتا ہے۔ میں چلتی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کہ ان عورتوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ان عورتوں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، ان عورتوں نے تو کامیابی پالی، یہ کیا جانے ان کے درجات کتنے بلند ہو گئے۔ آج تک ہمارا یہاں پر ایپیسوڈ 3 مکمل ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی سیریز کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔